بدعت کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے پیچھے بنیاد کوئی نہ ہو، بس میں نے کی، اس نے دیکھا، اس نے کی، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا اور کام چل پڑا۔ پھر آگے چل کے ہوتا کیا ہے، ان چیزوں کے ساتھ بعض لوگ اپنے مفاد وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب کسی نظریے کے ساتھ کسی جماعت کا مفاد وابستہ ہو جائے تو پھر معاملہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے اگرچہ نظریہ غلط کیوں نہ ہو، اس کا پرچار بھی کرے گی، اس کا تحفظ بھی کرے گی۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے رسمیں ہیں، کتنے رواج ہیں، جو ابھی بھی بات چل رہی تھی ایک انتقال کی، جوان 30 سال عمر، 2 چھوٹے بچے، بیچارہ دنیا سے چلا گیا۔ اب جوانی میں 2 بچے، گھر والی، اب ان کا کیا ہوگا؟ ان کا پرسان حال۔ اب اہل خانہ پریشان ہے، اب تیسرے دن اب تیجا بھی کرنا ہے، اب اس کے بعد جمعراتیں بھی کرانی ہے، پھر 40واں بھی کرنا ہے، بچوں کے فیس کے پیسے نہیں ہیں، ان کی کتابوں کا معاملہ نہیں ہے، تیجے پر برادری آئے گی، کھائے گی، ڈکار مارے گی اور وہ گئی، جمعرات کو جمع ہوں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ڈکار ماریں گے، وہ چلے گئے، 40ویں پہ جمع ہوں گے، کھایا پیا اور وہ چلے گئے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ کس نے رکھا؟ ان کی تعلیم کس نے اپنے ذمے لی؟ ان کے کپڑے کس نے اپنے ذمے لیے؟ اس کے گھر کا خرچہ کس نے اپنے ذمے لیا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کفن بیچ کر کھاتے ہیں، ہم مردے کھانے والے لوگ۔ یہ 40واں کھانا یہ مردہ کھانا ہے، یہ تیجا کھانا یہ مردہ کھانے کے مترادف ہے۔ لیکن کیا رسم بن گئی؟ پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ رب کے قرآن میں، نہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی میں، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں، نہ ائمہ کرام کی فقہ اور کتابوں کے اندر، کہیں پر کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہندوستان کی پیداوار ہے، لیکن اب کیا ہوا؟ ایک جماعت کا اس کے ساتھ مفاد وابستہ ہو گیا کہ معاملہ پیٹ کا ہے، لہٰذا اب تو اس کام کو ہم نے کرنا ہے۔ یہاں تک میں خود جانتا ہوں، ہم خود بھی جاتے ہیں، خود لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب یقین جانے ہمیں پتہ ہے ایک لقمے کا ثواب نہیں پہنچے گا، لیکن برادری کی ٹینشن کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا ثواب؟ کرنے والے کی نیت کیا ہے کہ برادری کی ٹینشن ہے جس وجہ سے میں اس برائی کو کر رہا ہوں، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جب نظریہ ہوگا تو ثواب کیا خاک پہنچے گا؟ ثواب ہوتا ہے سنت کا، شریعت کا، جو چیز رسم ہو اس کا ثواب کہاں سے لے آئے ہم لوگ؟ لیکن کیا ہے؟ بے دینی۔ بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ سنی سنائی کے عادی ہیں۔ ہم نے کبھی الحمد والناس تک ترجمے کے ساتھ پورا قرآن پڑھا؟ اگر میں کہوں ہاتھ کھڑا کریں تو شاید 1-2 ہاتھ کھڑے ہوں گے، باقی سارے 70-80 سال عمر بتا چکے ہیں، لیکن آج تک ترجمے سے قرآن نہیں پڑھ سکے۔ کوئی ایک کتاب حدیث کی پڑھی ہو کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، پیغمبر کی سیرت پر کوئی چھوٹا کتابچہ پڑھا ہو کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، حضرات صحابہ کے حالات پر کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک تذکرہ، اس کی اولادیں کتنی ہیں، ان کے گھر بار کیسے، نہیں پتا۔ تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ قرآن ہمارے پاس نہیں، حدیث ہمارے پاس نہیں، صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے نہیں، پھر ہم کس کو دیکھ کے چل رہے ہیں؟ تو یہ بے دینی کا ماحول میرے اور آپ کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس سے خود کو بھی بچائیں۔ دین کے اندر کوئی متہنت نہیں ہے، دین بالکل سیدھا سادہ ہے، کوئی اس کے اندر لچک نہیں ہے کہ فلاں کیا کہے گا اور فلاں، یہ فلاں کیا ہوتے ہیں، رب کیا چاہتا ہے، میرے پیغمبر کی چاہت کیا ہے، حضرات صحابہ کا طرز عمل کیا ہے، وہ میرے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ بس بات ختم۔ کیوں اپنے خود ساختہ رسمیں بنا کر، خود اپنے لیے مسائل پیدا کر کے اور پھر بیٹھ کر روتے ہیں؟ یہ اپنے قصور ہیں، یہ اپنے مسائل ہیں۔ خدا را ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اکثر جنازے پر اعلان ہوتا ہے کہ بھئی جتنے لوگ آئیں کھانا کھا کر جائیں، میت کے گھر سے کھانا کھا کر جاؤ، کہ جس کے گھر کا فرد دنیا سے چلا گیا۔ پوچھو اس بیوہ سے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، اس کے سامنے زندگی کے کتنے شب و روز ہیں، وہ سوچ سوچ کے پاگل ہوتی ہوگی کہ اب کیا بنے گا، بچوں کو دیکھتی ہوگی کیا بنے گا، کوئی پرسان حال نہیں، اور جا کر برادری بیٹھ کر وہاں پر کھانا کھائے۔ کتنی زیادتی ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ کس نے ختم کرنے رسمیں؟ آپ نے اور میں نے کرنی ہے، تاکہ لوگ سہولت میں جائیں، لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث تو کیا ہے کہ آل جعفر کے گھر 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے، کہ ان کے گھر میں غم کی کیفیت ہے۔ میت کے گھر میں 3 دن کھانا نہ پکے، بلکہ لوگوں کے ذمے ہے کہ ان کے جا کر خبر کرو، کیونکہ غم میں کھانا بھول جاتا ہے۔ اب وہ عورت کیا کھائے گی بیوہ جو آج بیوگی کے عالم میں چلی گئی؟ اس کا کیا کھانا، اس کا کیا پینا؟ آپ بھی بیویوں والے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن سوچیں ایک لمحے کے لیے
کہ اگر ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا ہماری اولادوں کا، کیا ہوگا ہمارے گھر والوں کا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ بڑی کریم ذات ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جانتا ہے کہ بیوہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ بچے بھی ہیں، اللہ نے پھر بھی لیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک معاملے میں میرا اور آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ اب میرے اور آپ کے ذمے ہے کچھ معاشرتی حقوق کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، یتیموں کو ڈھونڈیں، بیواؤں کو تلاش کریں، اور جو خرچے 30-40 پر فضول میں کرتے ہیں وہ رقم جمع کر کے ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں۔ آج مہنگائی کا عالم کہاں چلا گیا؟ آج غریب بیچارہ کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ یہ میری اور آپ کی شامت اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات بن چکے ہیں۔ اگر آج قوم توبہ نہیں کرے گی تو کوئی پتہ نہیں آنے والے حالات کیا ہوں گے، اور توبہ کیا ہے کہ دین کی طرف لوٹ آئیں۔